آئیے سبھی حضرات ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، آج کا میرا ٹاپک، آج کا میرا موضوع زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، لیکن چند منٹ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، سب سے پہلے اس کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رمضان المبارک کے تعلق سے چند منٹ آپ کے سامنے بولنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کے بعد زکوٰۃ کے موضوع پر چند منٹ آپ کو کچھ مسائل آپ کو بتا دوں گا۔ تو پیارے مسلمانوں، جیسے کہ آپ کو ہم کو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا بہت عظمت بھرا، بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ اس مہینے کی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ پیارے مسلمانوں، رمضان المبارک کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے میں نماز پڑھے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، یعنی جو بھی نیک کام کرے گا مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا اجر، اس کا صلہ میں خود دوں گا، میں خود اس کا اجر دوں گا۔ جو انسان نیک کام کرے، جو انسان اچھے کام کرے۔ اور مسلمان، ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک مہینے کے تعلق سے کہ آقا کا فرمان ہے کہ اللہ رب الجلال نے رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ رمضان المبارک کو اللہ نے 3 عشروں میں بانٹا۔ پہلا عشرہ رحمت بھرا، یعنی رمضان کے شروع کے 10 دن رحمت بھرے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تیسرا عشرہ یعنی لاسٹ کے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے آزادی کا۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جتنا بھی ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی نمازوں کی پابندی کریں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور اپنے گھر کے آس پڑوس میں جو غریب ہیں ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ اور مسلمانوں، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، زکوٰۃ۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے میرے دوستوں نے، عزیزوں نے زکوٰۃ کے تعلق سے مجھے بولنے کا ٹاپک دیا کہ آپ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو پیارے مسلمانوں، یاد رکھیں، زکوٰۃ وہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ امیر لوگوں کو دینے کے لیے ہوتی ہے، یعنی امیر لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے کہ امیر لوگ جو ہیں، جنہیں اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، استطاعت بخشی ہے، وہ لوگ زکوٰۃ دیں۔ تو اب پیارے مسلمانوں، صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے مسلمانوں، اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں۔ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ پہلا رکن اسلام کا کلمہ، دوسرا رکن روزہ، دوسرا رکن نماز، اور تیسرا رکن روزہ، چوتھا رکن زکوٰۃ، اور 5واں حج۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن اہم جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے، ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ اور زکوٰۃ کی وہ فضیلت ہے کہ اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس میں 1 2 3 جگہ نہیں، 10 11 12 جگہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم قرآن مقدس میں لگ بھگ 82 جگہ فرمایا۔ 82 جگہ اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنو زکوٰۃ دو۔ اور اللہ کا فرمان ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم نہیں کرتے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کو یہ خبر سنا دو، ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ ان کے لیے بھیانک عذاب تیار ہے، انہیں بھیانک عذاب کی خبر پہنچا دی جائے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں۔ اور مسلمان، آقا کی حدیث سنو، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا میں مالدار ہوگا، پیسے والا ہوگا، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے،
اور اپنا پیسہ اپنی مال دولت راہ خدا میں خرچ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کا وہ مال قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں ہوگا، ایک سانپ کی شکل میں ہوگا، جو سانپ بہت بھیانک ہوگا اور وہ گنجا سانپ ہوگا، اور وہ سانپ اس کے سامنے لایا جائے گا۔ یعنی جو شخص دنیا میں رہ کر زکوٰۃ نہ دینے والا ہوگا اس کو یہ عذاب ہوگا، اور وہ سانپ اس کے سامنے ہوگا، اور وہ سانپ اس کی گردن میں لپیٹا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی گردن میں لپیٹنے کے بعد اس شخص کو ڈسے گا، اس شخص کو چوٹے مارے گا، اس شخص کو ڈسے گا اور بولے گا سانپ کہ شخص میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جو تم نے دنیا میں رہ کر مال اکٹھا کیا تھا، یہ وہ ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، توبہ توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا کرے۔ اب سوال یہ ہے مسلمانوں کہ زکوٰۃ کا استطاعت کس پر ہے، یعنی زکوٰۃ کس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں کس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں مسلمانوں، جس شخص پر 7 تولے سونا اور یا 52.5 تولے چاندی، 7 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی جس پر ہو اور اس سامان پر یا اتنے روپے پیسے کا وہ مالک، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، 12 اتنا روپے پیسے کا اگر وہ مالک ہو، اتنے روپے پیسے کا وہ مالک ہو، یا پھر اتنے روپے کی اس کی زمین جائیداد ہو جس پر اس کا 1 سال پورا ہو جائے، اس کا 1 سال جس پر پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر اس شخص نے اتنا رقم پیسہ اس پر اگر ہے یا اتنا سونا چاندی اس پر ہے اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو پیارے مسلمانوں وہ گنہگار ہوگا، بہت سخت گنہگار ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اب بات یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ ہمیں دینی کس کو چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ آل رسول سید کو بالکل بھی نہیں دے سکتے، چاہے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے پڑوس میں، محلے میں سید کتنا ہی لاچار، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی تنگ دست ہو، لیکن آپ اسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ کچھ نہیں دے سکتے، بالکل بھی سید کو، آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ فطرہ دے سکتے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آل رسول ہے ہمارے گھر کے پڑوس میں کوئی غریب ہے سید، تو آپ اس کی الگ سے مدد کر سکتے ہیں، سید کی الگ سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر زکوٰۃ اس سید کو دی تو آپ بہت بڑے گنہگار ہوں گے اور آپ کا زکوٰۃ دینا بھی نہیں مانا جائے گا۔ اب پیارے مسلمانوں، زکوٰۃ آج کل لوگوں کا ماحول ایسا ہے کہ دیکھتے نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی یہ زکوٰۃ اس کو دی جائے یا نہ دی جائے، زکوٰۃ دینے کے لیے یہ شخص ہمارے لیے مستحق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے سنو پیارے مسلمانوں، زکوٰۃ دینے کا مستحق سب سے پہلے وہ شخص ہے، یعنی اس شخص کو زکوٰۃ دی جائے جو تمہارے خاندان میں، جو تمہاری رشتہ داری میں، جو تمہارے گھر میں عزیز و اقارب زیادہ غریب ہو، تنگ دست ہو، بیوہ ہو، لاچار ہو، اس کا حق ہے سب سے پہلے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال اسے دیا جائے جو ہمارے تمہارے گھروں میں زیادہ تنگ دست ہے۔ رشتہ دار، اگر کوئی ہمارے تمہارے یہاں رشتہ دار تنگ دست نہیں ہے، ماشاءاللہ سب و شاداب ہیں، خوشحال ہیں، تو آپ اپنے محلے میں دیکھیں، آپ اپنے گھر کے چاروں طرف محلے میں دیکھیں تو کوئی اس کنڈیشن میں ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جائے، جو بیوہ ہو، جو یتیم ہو، مسکین ہو، بے سہارا ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو تو اسے زکوٰۃ دی جائے، اور اگر محلے میں نہ ہو تو اپنی پوری بستی میں دیکھا جائے، اگر بستی میں بھی نہ ملے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کہ اس شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ اپنے علاقے کے تعمیری، جس میں تعمیری کام چل رہا ہے مدرسے میں، اس مدرسے کو دے دیے جائیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا طریقہ، یہ زکوٰۃ کے فضائل، یہ زکوٰۃ دینے کا کسے دی جائے، یہ مجھے بتانا بہت ضروری تھا۔
پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال اس مبارک مقدس مہینے رمضان کی فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے طفیل ہم سب کو نیک عمل کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امیر لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان لوگوں کو صاحب نصاب کو یعنی زکوٰۃ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں مسلمانوں، اور آپ بھی دعا کریں کہ اس مبارک مہینے کے طفیل، اس رحمت بھرے، اس مغفرت بھرے مہینے کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات سے کرونا وائرس کی بیماری کو نیست نابود فرمائے، اس بیماری کا بالکل خاتمہ فرمائے، اور اللہ پوری دنیا میں اپنی رحمت برکتیں عطا فرمائے۔ اور میرے بولنے میں قصداً سہواً لفظاً مانن جو بھی غلطی کوتاہی خامی ہو گئی ہو، اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال معاف فرمائے، اور صحیح پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم تھا، باتیں ادھوری رہ گئیں، وقت کم تھا، باتیں ادھوری رہ گئیں، اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ادھوری رہ گئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔